جوان لڑکا ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی بوڑھا ہے کہ میں کہوں کہ وہ بوڑھا ہے کوئی، تو اس لیے جوان لڑکا ہے، بس دل کی بات بتاتا ہوں، اللہ پاک جس کے ذہن میں ڈال دے، جس کے دل میں ڈال دے جو چیز، پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، سر جھکایا ہوا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، پتہ نہیں کیا ذکر میں کرنے لگ گیا، کچھ پڑھنے لگ گیا، بڑے آرام سکون کے ساتھ اس نے نماز پڑھی زور کی۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب اگر ہمارا کوئی دکاندار، پہلے تو وہ نماز کے لیے جاتا ہی نہیں ہے کہ گاہک نکل جائے گا، اگر چلا بھی جائے دل کڑا کر کے، دل مضبوط کر کے، تو وہ شڑت والی نماز پڑھے گا اور واپس آئے گا کہ پیچھے گاہک آئے گا۔ یہ چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ یقین ہے اصل۔ کوئی جلدی اس نے نہیں کی، پورے خشوع کے ساتھ، بڑے آرام سکون تحمل کے ساتھ نماز وہ پڑھ رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ساتھ کچھ پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تسلی کے ساتھ پڑھنے کے بعد، تو پیچھے واپس موڑا، دیکھا میں بیٹھا ہوا ہوں پیچھے، آ کے مجھے ملا تو مجھے کہتے ہیں آپ کیوں آئے ہیں؟ مجھے فون کیا ہوتا میں ادھر ہی خانقاہ شریف آ جاتا۔ میں نے کہا نہیں، ویسے میرا کام تھا، میں ادھر آیا ہوں، تو میں نے کہا حجامت بھی بنوا لیتا ہوں۔ کتنی عجیب بات اس نے کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہمیشہ یہ سنتا رہا ہوں کہ رزق اللہ پاک دیتا ہے۔ سارے دکاندار یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر دکان بند کر کے چلا گیا تو میرا گاہک چلا جائے گا، لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جو روزی اللہ پاک نے میرے لیے لکھی ہوئی ہے وہ مجھے ہر حال میں مل کے رہے گی۔ میں اس ڈر سے کہ کوئی گاہک نکل نہ جائے، دکان میں ہی بیٹھا رہتا تو ہو سکتا ہے کوئی گاہک بھی نہ آتا۔ میں مسجد میں آ گیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، اللہ پر یقین کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو نہ صرف بھیجا ہے یہاں پر، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو یہ بھی توفیق دی ہے کہ آپ میرے لیے انتظار کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ یہ فارغ ہوگا تو میں اسے حجامت بنواؤں گا۔ یعنی یہ وہ اللہ پاک جو ذہن میں ڈالتے ہیں نا بات۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رزق اللہ پاک نے دینا ہے، مت یہ سوچ، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے نا کہ اس نے نیکی سے ہٹانا ہے ہم کو، جو سیدھا راستہ ہے اس سے اس نے ہٹانا ہے، اس کی تو ڈیوٹی یہ ہے نا۔ وہ ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر میں باہر چلا گیا تو اس وقت ہو سکتا ہے کوئی گاہک آ جائے، گاہکی خراب ہوگی میری۔ نہیں ہوتا ہے ایسے۔ اللہ پر یقین کریں گے تو اللہ پاک بے حساب رزق آپ کو عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یقین کی کمی ہے۔ یقین کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں خانقاہ میں جتنے لوگ آتے ہیں یا اور کسی بھی جگہ اپنے پیروں کے ساتھ جن کی لوگوں کی نسبت ہے وہ اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے وہ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، فیض بھی ان کو مل جاتا ہے، بہت بڑے انعامات حاصل کر لیتے ہیں وہ خانقاہوں سے اور نیک لوگوں سے۔ لیکن جو آدمی شک میں رہتا ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پر توکل کرنا سیکھیں۔ اللہ پاک، وہ میں آیت کی طرف واپس آتا ہوں، سمجھانا آپ کو یہ تھا کہ ہر چیز اللہ نے کرنی ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ مثال دی تھی ایک اپنی زندگی کی کہ اللہ پاک جس طرح چاہے گا اسی طرح ہوگا۔ یہ ذہن سے نکال دیں بالکل کہ اگر آپ اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو خالی لوٹا دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی طرف جائیں گے تو اللہ ایک کے بدلے 10 بھی عطا فرما دیتا ہے۔ صرف یقین اپنا کامل کریں۔ ہم لوگوں میں یقین کی کمی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں، کیا نماز پڑھتے ہیں، مجھے آپ بتائیے، میں آپ کو بتاؤں، یہاں آپ جمعہ ختم ہوگا، یعنی ہماری ہر چیز ہی اتنی کمزور اور اتنی ناقص ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کو پیش ہم کریں، کیسے کریں گے اور کیا کہیں گے اللہ رب العالمین کو کہ یہ میں نے عبادت کی ہے۔ نماز ہماری دیکھ لیں خشوع و خضوع سے خالی ہے۔ قرآن کریم کی ایک 18واں پارہ ہے، اس کا پہلا صفحہ ہے، اس میں مومنین کی صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا بھی تھا، قد افلح المؤمنون، بے شک وہ مومن کامیاب ہیں۔ مومن کون ہے؟ ہم لوگ ہیں نا، اور تو کوئی نہیں۔ کسی اور بندے کی بات تو نہیں ہو رہی، کسی اور ملک کی بات تو نہیں ہو رہی، کوئی بھی مومن کسی بھی جگہ ہے، کسی بھی ملک میں، اس سے بات ہو رہی ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گیا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کون کامیاب ہو جائے گا؟ جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گا۔ خشوع ایک الگ چیز ہے، خضوع ایک الگ چیز ہے۔ خضوع یہ ہے کہ آپ کے جو ارکان ہیں نماز کے، جو ادائیگی ہے آپ کی،
وہ صحیح اور کامل ہو، جلدی ہم نماز نہ پڑھیں، آرام سکون کے ساتھ پڑھیں، سجدہ آرام سے کریں، رکوع آرام سے کریں، تحیات آرام سے پڑھیں، کھڑے ہیں تو سورت وغیرہ جو بھی پڑھنی ہے وہ آرام سے پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، مت یہ سوچیں کہ میں جلدی کروں گا تو یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آرام سے پڑھیں گے تب سب کچھ ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں جلد بازی میں یہ کام کر کے وہ فلاں کام جا کے کروں گا، کیا پتہ وہ کام نہ ہو، جلد بازی میں آپ نماز پڑھ کے جائیں۔ یہی اگر آپ تسلی کے ساتھ نماز پڑھ کے جائیں، اللہ پاک سے بنائے گا، وہ کام ہو جائے گا۔ آپ کرنا جو اللہ پاک نے ہے سب کچھ، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں۔ تو اللہ پاک فرماتا، وہ خشوع و خضوع کی بات بتا رہا تھا، ہماری کون سی نمازیں اور کون سا خشوع و خضوع ہے ہماری نمازوں میں، کون ہم میں سے کون بندہ ٹھہر کے نماز پڑھتا ہے، تسلی کے ساتھ پڑھتا ہے، آرام اور سکون کے ساتھ۔ سارے جلد بازی میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ویسے آپ یہ سمجھیں کہ ہم ایک رسم پوری کر رہے ہیں، مسجد میں آیا، اوپر نیچے ہوا، واپس چلا گیا۔ حالانکہ ایک عام افسر کے دفتر میں جب آپ جاتے ہیں کسی کام کے لیے تو کیا رویہ ہوتا ہے آپ کا؟ آپ کی ساری توجہ اس افسر کی طرف ہوگی، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ بیان اس کے سامنے آپ کریں گے، ویسے ہی تو نہیں کسی دفتر میں جائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ تو ایک عام جو سرکاری افسر ہے اس کے پاس جب آپ جاتے ہیں کسی کام کے لیے یا کچھ اپنا مطالبہ پورا کروانے کے لیے، تو آپ کی پوری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے تاکہ آپ کا کام ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین اتنا چھوٹا ہے کہ اس سے جب مانگنے کے لیے آئیں تو اس کی طرف توجہ نہ ہو، پھر ہماری کیوں نہیں ہوتی توجہ ہماری؟ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک کرم نہ فرمائے اپنا۔ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، سب اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، کون تیز نماز پڑھتا ہے، آج سے آہستہ پڑھنی شروع کر دے، آپ اس کے اثرات دیکھیے کیا ہوں گے۔ میں حقیقت بات آپ کو بتاتا ہوں، عربی کا ایک مقولہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ کل بھی میں ایک جگہ بتا رہا تھا کہ نیک لوگوں کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں نیک لوگ، ہم سارے جو اچھے اعمال کریں گے ہم میں سے وہ نیک لوگ ہیں، اور ایک لوگ ہوتے ہیں مقرب جو اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے ہیں، ان کی نماز، ان کی نیکی، اس کا معیار اور ہے۔ ہماری نماز جو ہم پڑھتے ہیں، ہماری جو نیکیاں ہیں، ان کا معیار اور ہے۔ اب ہم نے نماز پڑھی، اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ آپ بتائیے مجھے، نماز پڑھنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ بہت اچھا کام ہے، یقینی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کا فرض بھی پورا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم بھی مان رہے ہیں۔ لیکن یہی نماز جو ایک نیک آدمی پڑھ رہا ہے اس کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا کام اس نے کیا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو اس سے اتلے سٹیپ اور اتلے درجے میں جو مقرب ہے، اللہ رب العالمین کے قریب ہے، اس کے نزدیک یہ ہماری اچھائی، یہ ہماری نیکی، بالکل وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، بلکہ مقولے میں تو سیئات ہے، یعنی وہ برائی سمجھتا ہے اس کو۔ حالانکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں، لیکن وہی بات کہ ہمارا خشوع خضوع اور ہے جو نیک بندہ ہے، اور جو مقرب بندہ ہے اس کا خشوع خضوع اور ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری توجہ اپنے دنیاوی کاموں کی طرف، خیال سارے ہمارے دنیاوی کاموں کی طرف، لیکن جب کوئی مقرب بندہ اللہ کا پڑھ رہا ہوتا ہے نماز، اس کی توجہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے۔ مقصد آپ دیکھیے نا، نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے کون سا رکن ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ کیوں ہاتھ کھڑے کیے ہیں؟ کہ سارے دنیا کے کاموں سے میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں۔ جب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی تو پھر توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ افسر سے جب کوئی چیز مطالبہ منواتے ہیں تو اس کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ میرا کام ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کی طرف نماز میں کیوں توجہ نہیں ہوتی کہ میرا کام ہو جائے؟ ہو جائے گا، جب توجہ ہم کریں گے تو ہو جائے گا۔ وہی بات کہ ہماری توجہ میں کمی، ہمارے یقین میں کمی۔ خضوع کی میں بات یہ ساری کر رہا تھا کہ خضوع کیا چیز ہے، کہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ خشوع کیا ہے، وہ کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن میں آتا ہے نا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خضوع تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ظاہری ارکان جو ہم سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ خضوع ہے۔ تو خشوع کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو
خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، یعنی ہر رکن کو صحیح طرح تسلی کے ساتھ آرام کے ساتھ ادا کرے گا، اس کو میں خشوع نصیب فرما دوں گا۔ اور خشوع کیا ہے کہ اس کی توجہ خالصتاً میری طرف ہو جائے۔ اب ہمارا خضوع ہی نہیں ہوتا، جو پہلی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو نماز ہم کو عطا فرمائی ہے، جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں ہوتا۔ جو نماز کے ارکان ہیں وہ اس کے مطابق ہم کر ہی نہیں رہے ہوتے جس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ جب خضوع ہی ہم کو حاصل نہیں ہو رہا پہلے، تو نماز میں خشوع ہم کو کیسے حاصل ہوگا، اللہ کی توجہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں، تاکہ نماز کے اندر اللہ رب العالمین کی توجہ ہم کو حاصل ہو جائے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ قرآن پاک بہت فصیح کلام ہے، اس کی آیات کو آپ تھوڑا سا آگے پیچھے اگر دیکھیں، ہر چیز کا جواب وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ خشوع سے نماز پڑھو، خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، کیسے حاصل ہوگا باری تعالیٰ؟ اگلی آیت، وہ کون ہوگا جس کو خشوع خضوع حاصل ہوگا؟ الذین ہم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ پاک اس کو نماز میں خضوع بھی عطا فرما دے گا، خشوع بھی عطا فرما دے گا۔ ہم دیکھیں نا، ہم گالیاں بھی نکالتے ہیں، اسی زبان کے ساتھ نکالتے ہیں، اسی زبان کے ساتھ پھر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام بھی پڑھتے ہیں۔ فوش گوئی اگر ہم کریں گے، بری باتیں اگر ہم کریں گے، کہاں سے خشوع ملے گا، کہاں سے خضوع ملے گا؟ ہماری زبان ہی یعنی آلودہ ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے، پھر اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی ثنا کرنی ہے، حضور پر درود بھیجنا ہے۔ یہ چھوٹی ہستیاں تو نہیں ہیں اللہ رب العالمین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں 1000 بار بھی اگر اپنے منہ کو مشک، گلاب اور عنبر اور کافور سے دھو لوں تو پھر بھی میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لوں۔ اس منہ کو ہم کیا کیا بنا دیتے ہیں گالیاں دے کے، جس کے ساتھ پھر حضور کا نام لینا ہوتا ہے، اللہ کا نام لینا ہوتا ہے، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں اپنی سکون پیدا کیجیے، آرام سے نماز پڑھیے، نکال دیجیے اپنے ذہن سے اس بات کو کہ میں نے دیر کی تو یہ ہو جائے گا، اور وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آرام سے پڑھیں گے تو جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کے قریب ہیں۔ اور عربی میں ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جب آپ کا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا پرواہ ہے کسی چیز؟ ہر چیز اسی نے عطا فرمانی ہے، ہر چیز اسی نے دینی ہے، اس لیے اس پر اپنا یقین کامل کیجیے۔ میں وہ عبادات کی بات کر رہا تھا کہ ہمارا کون سا خشوع خضوع یا اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ کسی دفتر میں جاتے ہیں تو کس لیے؟ اگر کوئی کام ہے ہمارا تو اس کام کے لیے جائیں گے نا۔ سوئی گیس کے دفتر میں کسی بھی دفتر میں جاتے ہیں، آپ اپنے کسی کام کے لیے جائیں گے، بجلی کے دفتر میں جاتے ہیں، کوئی کام ہوگا تب جائیں گے، تو جا کے اپنا وہ مدعا بیان کریں گے یا نہیں کریں گے اس سے کہ میرا یہ کام ہے یہ کر دے، یا وہاں چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، یا ویسے ہی جا کے واپس ظاہر بات ہے کہ اس کے سامنے بیان کریں گے کہ میں اس لیے آیا ہوں۔ یہاں جب جمعے کی نماز ہوگی، آپ دیکھیے ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف سلام پھیرا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعا ہی نہیں مانگتے۔ یہ دعا تو وہ ہے نا جس مطالبے کے لیے آپ دفتر میں آئے ہوئے ہیں۔ دفتر میں جب جاتے ہیں مطالبہ اپنا سامنے رکھتے ہیں اس کے کہ یہ کام ہے میرا، تو جب اللہ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں تو پھر نماز پڑھنے کے بعد کیوں نہیں مانگتے کہ باری تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے؟ کیوں سلام پھیرتا ہی باہر جا کے گپے لگانے شروع کر دیتے ہیں؟ کیوں آئے ہیں جمعے کے لیے؟ کیوں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ کس لیے آئے ہیں؟ صرف رسم پوری کرنے کے لیے؟ یہ کوئی شادی حال تو نہیں ہے کہ آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ یہاں تو اگر آپ آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ اللہ سے میں نے کچھ مانگنا ہے، تو وہ مانگنے بغیر ہی سلام پھیر کے باہر جائے، چلے کوئی ضروری کام ہے کسی کا وہ نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے سلام پھیرنے کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو یہاں سے نکلیں گے، سنتیں بھی ادا نہیں کریں گے، دعا بھی نہیں مانگ، دعا تو مانگ لیں، کم سے کم اللہ سے مانگ تو لے کہ باری تعالیٰ تیری عبادت کے لیے سارے کام چھوڑ کے یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تو باری تعالیٰ میری یہ پریشانی ہے، اب تیرے گھر میں آ گیا ہوں، مجھے عطا فرما۔ یہ دعا تو کم سے کم مانگ لیں اللہ پاک سے، جس کے لیے آئے ہیں مسجد میں، وہی چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ ہر عبادت کا مغز ہے۔
مغز اہم چیز ہے، دماغ ہمارا، ہر عبادت کا مغز دعا ہے، اور ہم اگر دعا سے ہی غافل ہو کہ دعا کیا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور جب اللہ سے مانگیں گے ہی نہیں، ہم آئے کس لیے ہیں؟ پھر مسجد میں کس لیے آئے ہیں؟ جمعہ کس لیے پڑھے؟ آئے اسی لیے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر وہ مانگنے کے بغیر ہی یہاں سے اگر چلے جائیں گے تو اللہ پاک کیا ہم کو عطا فرمائے گا؟ اس لیے ان باتوں پہ توجہ دیجئے، ان چیزوں پہ عمل کیجئے۔ یہ یقین رکھیے کہ ہر چیز دینے والی اللہ کی ذات، آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ کسی کام کے لیے آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر کام اللہ پاک آپ کا خود فرمائے گا، بس اس کی طرف توجہ کریں۔ تھوڑی سی زندگی ہے، حضرت صاحب کتنی اچھی زندگی گزار کے چلے گئے، خوبصورت زندگی گزاری ہے، اس کا اجر ابھی ان کو مل رہا ہے، وہاں پر یقیناً مل رہا ہے، پتہ ہے ہم جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں تو کیا ہم نے نہیں مرنا؟ سب نے چلے جانا ہے۔ اور وہ جو میں آیت بتا رہا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اللہ پاک فرماتے ہیں اے مومنو، جو مال اور اولاد کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ ذکر، میرا جو ذکر ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہی نماز ہے نا، عبادات ہے ساری، میرا ذکر اس نے چھوڑ دیا اگر، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، مال اور اولاد کی محبت میں میرا ذکر چھوڑ دے گا، فاولئک هم الخاسرون، سارا نقصان، سارا گھاٹا، سارا خسارہ اس کو ملے گا۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہنا۔ آگے دیکھیے، الفاظ دیکھیے، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، جب موت آئے گی فیقول، اس وقت کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، باری تعالیٰ نہیں پتا تھا کیا ہونے لگے ہے اب میرے ساتھ، باری تعالیٰ تھوڑی سی مہلت عطا فرما دے، جو کام نہیں کر سکا وہ کر لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بلکہ بندہ عرض کرتا ہے فاصدق، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو تو نے فرمایا تھا وہ مجھ سے نہیں ہوا، تو باری تعالیٰ تھوڑی سی مہلت عطا فرما، فاصدق، میں اس کی تصدیق کر لوں، واکم من الصالحین، اور میں نیک بن جاؤں۔ اس وقت بندہ کہے گا جب موت آ جائے گی کہ باری تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں کچھ نیکیاں کر لوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اگلی آیت، جب موت آ گئی اس وقت ہم دعا اگر مانگ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تھوڑی سی مہلت عطا فرما دے کہ میں نیک بن جاؤں، زندگی میں میں نے غفلت کی ہے، نیکیاں نہیں کر سکا، باری تعالیٰ تھوڑی سی مہلت عطا فرما دے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ قانون ہے کہ جب موت کا وقت آ گیا تو 1000 دفعہ مانگتے رہو زندگی، پھر میں نہیں عطا فرماؤں گا، پھر وہ موت کا ہی وقت ہوگا، تو اس سے پہلے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ آئے گا وقت، وہ آئے گا، سب پر آئے گا، اس سے پہلے کر لیں گے، اس وقت پھر پچھتانا نہ پڑے کہ میں نے زندگی کیسے گزار دی ہے، آگے کیا لے کے جاؤں گا۔ دیکھیں نا، میں پتہ نہیں کل کسی جگہ بیان میں بتا رہا تھا، ایک آدمی کے پاس کروڑ روپے ہے، فرض کرے فوت ہو گیا، اس کی قبر پر آپ کروڑ روپے کی ڈھیری لگا دیں، کوئی فائدہ ہوگا اس کو اندر؟ یہ وہی مال ہے نا جس کے لیے ہم ساری زندگی جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جس کو جوڑتے ہیں۔ کروڑ روپے کی ڈھیری آپ ایک میت کی قبر پر لا کے رکھ دے، میت کو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، میت کو وہی فائدہ ہونا ہے جو اچھا عمل کر لیا اس زندگی میں، جب مہلت ملی ہوئی ہے موت تک، اس مہلت میں جو کچھ کر لیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بہت بڑی رات آ رہی ہے، شعبان کی رات، منگل والے دن یہاں پر بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، رات کو لوگ پڑھتے ہیں، آ کے اپنے اپنے طور پر بھی پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے یہاں پر، ضرور آئیے اس رات میں۔ یہ 15 شعبان کی رات، میرے خیال میں منگل کا دن گزرے گا تو اگلی رات جو آئے گی بدھ والی رات، یعنی
منگل گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، ضرور آئیے مسجد میں، مانگیے اللہ رب العالمین سے، بے حساب اللہ پاک رزق اس رات میں عطا فرماتا ہے بندوں کو۔ تو اللہ پاک، میں مقصد یہ تھا ان باتوں کا، میں نے تقریر کچھ اور کرنی تھی لیکن موضوع ایسا چل گیا کہ میں اس پہ بات کر گیا۔ کوشش کریے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا یقین مضبوط کیجیے، جب نماز پڑھیں کوشش کریں، مجھے پتہ ہے شیطان بہکائے گا آپ کو، وہ آپ کے ذہن میں وسوسے بھی ڈالے گا، سب کچھ کرے گا، کوشش کریے، جتنا بندے کا کام ہے کوشش کریں، آپ کوشش کریں، جب کوشش کریں گے ہم، اللہ رب العالمین ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ جب کوشش ہی نہیں کرتے تو ہماری نصرت بھی نہیں ہوتی، ہماری مدد بھی نہیں، ساری کمزوریاں ہماری اپنی ہیں، ان کو کسی طرح دور کرنے کی کوشش کیجیے، تہیہ کر لیجیے۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، صرف آج جن لوگوں نے تقریر سنی ہے، اگر ان کو یہ میری باتیں ٹھیک لگتی ہیں کہ میں نے قرآن اور حدیث سے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں، صرف اتنا تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد نماز آرام آرام سے پڑھوں، یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے۔ کوشش کریے، جب آپ کوشش کریں گے اللہ رب العالمین جو نماز کی لذت ہے وہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب آپ کو وہ لذت عطا ہو جائے گی، میں خود کیا ہے، میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں، میرا اپنا تجربہ ہے، جب آپ کو نماز کی وہ لذت مل جائے گی تو آپ اس وقت کہیں گے کہ پچھلی ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں، کیسے گزار دی ہے ساری زندگی، افسوس کریں گے آپ۔ کریے، یہ ضرور کریے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنی توجہ کو مضبوط رکھیے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔